بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات۔ عزیز طلباء، جیسا کہ آپ کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ عید الاضحیٰ کے فوراً بعد ہم اپنا کورس شروع کریں گے، آئیں اردو سیکھیں۔ اس میں ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو اردو کے ایسے الفاظ سکھائے جائیں جن سے آپ کی روزمرہ کی جو غلطیاں ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ کنٹرول کیا جا سکے۔ اس سلسلے کا ابتدائی کورس ہم اپنے چینل پر شارٹس کی صورت میں شروع کر چکے ہوئے ہیں، جو کہ آپ دیکھ رہے ہوں گے۔ وہاں پہ ہم نے بہت ساری کامن مسٹیکس جو ہیں ان کی درستی جو ہے وہ سکھائی ہے، اور جس سے طلباء نے بھرپور فائدہ بھی جو ہے وہ حاصل کیا ہے۔ تو آج ہم لوگ جو ہیں اردو زبان کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو اردو پڑھنے سے پہلے ہمیں پتہ ہونا چاہیے، یہ سارے کے سارے جو اردو کے بارے میں ہماری انفارمیشن ہے، یہ ساری کی ساری آپ کو ایم سی کیوز کی صورت میں بھی آ سکتی ہے، اور ویسے بھی آپ کو یہ کویسچن جو ہیں کسی بھی کلاس میں پوچھے جا سکتے ہیں۔ یہ کامن کویسچن ہیں، اس وجہ سے پہلے ہمیں ان کو اردو کے بارے میں کچھ معلومات جو ہیں وہ پڑھنی پڑیں گی۔ اس کے بعد جو ہے ہم انشاءاللہ سٹیپ بائی سٹیپ کر کے ایک ایک کورس جو ہے وہ اردو کا کرتے چلے جائیں گے۔ تو سب سے پہلے یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ ہم نے لفظ لکھا ہے اردو۔ اردو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اردو جو ہے یہ ایک ترکی زبان کا لفظ ہے، اور اردو کے معنی ہے لشکر، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم اردو کی تعریف پڑھیں گے۔ اردو کو لشکری زبان کہا جاتا ہے۔ لشکر کہتے ہیں فوج کا جو لشکر ہوتا ہے اور اس کو سپہ سالار چلاتا ہے، اور وہ اپنے ساتھ بہت سارے لوگوں کو ساتھ لے کر جو ہے وہ چلتا ہے۔ کیونکہ اردو زبان کی یہ خاصیت ہے کہ وہ اپنے اندر بے شمار زبانوں کو سمونے کی طاقت رکھتی ہے، یعنی جذب کرنے کی طاقت رکھتی ہے۔ اس لیے اردو زبان میں پنجابی، براہوی، ہندی، ترکی، سنسکرت، سندھی، انگریزی، عربی اور بہت سی زبانوں کے الفاظ شامل ہیں۔ اسی لیے اسے لشکری زبان بھی کہا جاتا ہے، یعنی سارے لشکر کو ساتھ لے کر چلنے والا۔ اردو میں بہت ساری زبانوں کے الفاظ ہیں، جس کی وجہ سے اس کو لشکری زبان بولا جاتا ہے، اور یہی اس کے لفظی معنی ہیں۔ اس کے بعد اردو جو ہے یہ پاکستان کی قومی زبان ہے، سب کو معلوم ہے اس کے بارے میں۔ تو اردو کو پاکستان کی قومی زبان ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اردو میں حروف ابجد کیا ہیں۔ حروف ابجد کنہیں کہتے ہیں؟ نقطوں والے اور غیر نقطوں والے حروف جو ہم الف بے میں استعمال کرتے ہیں، وہ سارے کے سارے حروف جو ہیں حروف ابجد کہلاتے ہیں۔ مثلاً دنیا کی تمام زبانوں میں نقطوں والے اور غیر نقطوں والے حروف کو حروف ابجد کہا جاتا ہے، یعنی کہ صرف اردو میں ہی نہیں بلکہ انگلش میں بھی کچھ حروف کے اوپر نقطے آتے ہیں، مثلاً جے کے اوپر نقطہ آتا ہے، تو وہ سارے کے سارے جو ہیں یہ حروف ابجد کہلاتے ہیں۔ وہ انگریزی کے حروف ابجد کہلاتے ہیں، یہ اردو کے حروف ابجد کہلاتے ہیں۔ اس کے بعد ہم پڑھیں گے کہ حروف ابجد کی اقسام کتنی ہیں۔ دنیا کی تمام اہم زبانوں میں حروف ابجد کی تعداد 2 ہے، ٹھیک ہے۔ یہ والا آپ کو ایم سی کیو پیپرز میں اکثر آ جاتا ہے کہ حروف ابجد کی کتنی اقسام ہیں۔ تو حروف ابجد کی 2 اقسام ہیں، اور وہ 2 اقسام کون سی ہیں؟ ان کو ہم بولتے ہیں منقوط اور غیر منقوط حروف۔ منقوط کہتے ہیں نقطوں والے حروف کو، اور غیر منقوط کہتے ہیں بغیر نقطوں والے حروف کو۔ مثلا نقطوں والے حروف ہیں بے، تے، سے وغیرہ، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد غیر منقوط حروف کون سے ہیں؟ جن کے اوپر نقطہ نہیں ہوتا، مثلا ہے، دال، سین، سواد، توئیں، آئین، ان سب کے اوپر نقطہ نہیں ہوتا، تو یہ غیر منقوط حروف کہلاتے ہیں۔ اردو میں نقطوں والے حروف کو منقوط حروف اور بغیر نقطوں والے حروف کو غیر منقوط کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو ایک اہم انفارمیشن ہے وہ ہے الف مدہ کے بارے میں۔ ایک ہوتا ہے الف اور ایک ہوتا ہے الف مدہ، جس سے ہم الف بے سٹارٹ کرتے ہیں۔ الف مدہ کو الف ممدودہ کہتے ہیں، جس کے اوپر مدہ ہوتا ہے اس کو الف ممدودہ کہتے ہیں۔